ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان مبارک کا میرے بھائی آخری عشرہ شروع ہونے کے قریب ہے، اور گزشتہ بھی ذکر کیا کہ اس آخری عشرہ میں ایک عبادت مسلمانوں کے لیے جو بہت بڑے اجر و ثواب کی ہے وہ ہے آخری عشرے کا سنت اعتکاف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت فرمایا مشرق و مغرب آسمان و زمین کی مسافت سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کا جتنا چوڑائی لمبائی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ اس ایک خندق کی مسافت ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالی ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس مسلمان جو کرنے والا ہے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ حائل کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ایک دن کے اعتکاف کی ہے۔ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مکمل اعتکاف کرے، اندازہ لگائیے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان کتنی دوری واقع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسلمان دیکھیے کہ اللہ کے گھر کے اندر 24 گھنٹے رہتا ہے۔ باہر کی تمام تر فضولیات سے، لغویات سے، گناہ کے افعال سے مسلمان بچا رہتا ہے، اور جتنے دن اعتکاف میں بیٹھا ہے فرمایا کہ ایسی نیکیاں جو باہر جا کر یہ مسلمان بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اپنے گھر مبارک کے اندر حجرہ مبارک میں مسجد کے ساتھ متصل اس وقت بھی آپ جائیں، ریاض الجنہ جو حصہ ہے یہ مسجد نبوی کا اصل حصہ تھا، اور ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں جو ہے وہ گھر کی موجود ہیں۔ اس طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے لیے دروازہ رکھا ہوا تھا، اس دروازے سے آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور اسی دروازے سے آپ اپنے گھر مبارک کے اندر حجرہ شریف میں داخل ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سنت اعتکاف فرماتے تھے وہ مسجد میں ہی کرتے تھے، مسجد سے اپنے گھر مبارک میں اندر تشریف نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ سنت اعتکاف جو ہے اگر گھر میں جاتے تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، یاد رکھیے کہ وہ جو ہے وہ انسان کو میسر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مسجد سے نکلتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے کہ وہ مسجد کے اندر رہے، جب 10 دن اللہ کے در پہ رہے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا، پھر اندازہ لگائیے کہ اس کی ایک ایک عبادت، ایک ایک قرآن کی تلاوت کا لفظ، ایک ایک ذکر و اذکار کے الفاظ، اور اسی طرح جو ہے وہ جو بھی عبادت کرے گا بلکہ فارغ بیٹھا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک وقت بھی اس کا ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی بہت خوش نصیب ہیں ایسے مسلمان جن کو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یاد رکھیے سب سے افضل جگہ اس کی اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر ہے۔ عورتوں کے لیے حکم نہیں کہ وہ بھی مسجد میں آ کر جو ہے وہ اعتکاف کریں، مرد بھی آ کر مسجد میں اعتکاف کریں۔ یہ ابتدائی زمانہ کے اندر تھا کہ عورتیں آ کے مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کے ڈر کی وجہ سے عورتوں کو پھر منع فرما دیا۔ اب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایات ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر مبارک کے اندر ہی عبادت کیا کرتی تھی، اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے سب سے افضل جگہ یعنی ان کے لیے مسجد گھر کا وہ حصہ ہے، ایک کونا ہے جس میں وہ اکثر جو ہے وہ نماز پڑھا کرتی ہیں۔ تو عورتیں اپنے گھروں کے اندر، اور مسائل جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں پہلے بھی عورتوں کی طرف سے کہ عورتیں اگر گھر کے اندر کوئی کام کاج کرنے والا نہ، مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں
جب تو چھوٹے بچے ہیں تو گھر کے آخر سحری پکانے کا نظام ہے، افطاری کا نظام ہے، تو برتن دھونے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، تو شریعت اس کو اعتکاف کی حالت میں بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ گھر کے اندر جب کوئی کرنے والا نہیں ہے تو ایسی عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، گھر کے کام کاج کرنے کی اس عورت کو اجازت ہے، لیکن جو ہے وہ تنہائی کے اندر علیحدہ جو ہے اس کے لیے حکم نہیں کہ عورتیں آ کر اس کے پاس بیٹھیں اور وہ عورتوں کے پاس بیٹھ جائے، پھر جو ہے وہ غیبتیں شروع ہو جائیں، باتیں شروع ہو جائیں، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کا اعتکاف نہیں۔ ایسے ہی مرد حضرات مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو عورتیں جیسے گھر میں آپس میں اکٹھی بیٹھ جائیں، باہر اکٹھی کھڑی ہو جائیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو مسلمان مرد بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر، کیونکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے، یاد رکھیے کہ جس میں دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسجد میں بیٹھ کر 4-5 دوست اعتکاف والے، اسی طرح باہر سے کوئی نمازی آتا ہے، نماز کے وقت میں اس کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا۔ ہاں کوئی دین کی بات ہو، کوئی مسائل وغیرہ کا تذکرہ ہو، کوئی اور دین کی بات ہو، اس میں جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف والے بھی اس چیز کا خیال زیادہ سے زیادہ کریں، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور اتنے بڑے اجر و ثواب کی عبادت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے گھر میں بھی 10 دن بیٹھیں پھر فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسے بیٹھنے کا پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مقصد نہیں۔ تو اس لیے یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی تاکید فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاکیزہ کرو، اور پاکیزہ کس کے لیے کرو؟ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس میں علماء تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں دنیا میں جتنی مساجد ہیں ہر مسجد کے لیے یہ حکم ہے کہ اس مسجد کو، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور اعتکاف کی فضیلت یہ ہر مسجد کے اندر ہے، ہر مسجد کے اندر عبادت کا حکم ہے۔ مسجدیں ہیں ہی اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس لیے فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہر مسجد کے اندر جو ہے فرمایا اس کو صاف ستھرا رکھا جائے تاکہ اس میں جو ہے وہ عبادت کی جا سکے، اللہ کی عبادت ہو سکے۔ طواف والوں کے لیے، طواف تو خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، اس کے لیے آیت مبارکہ اتری، باقی اس سے مراد جو ہے وہ العاکفین والرکع السجود، یہ دنیا کی تمام مساجد کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم عبادت کے اندر بھی ہمیں مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے، اور اس میں یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کہا، ایسا مسلمان نہ بیٹھے یا ایسا بچہ اعتکاف میں نہ بیٹھے جو روزے نہ رکھ سکتا، اور زیادہ چھوٹا بچہ جو ابھی نابالغ ہے اس کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے، کیونکہ وہ ہمیشہ عبادت کی طرف جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں ہوتی، بچہ جو ہے وہ کھیل کود میں مشغول زیادہ تر رہتا ہے اور باتوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے نابالغ بچے جو ہے، جو بالغ ہو گئے وہ ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، روزے پہلے سے بھی رکھ رہے ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑتے، بالغ بچے، بڑے بچے، تو ایسے نوجوان، ایسے بچے جو ہے وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی چند گھڑیاں باقی ہیں اللہ ہر گھڑی سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا